الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه أنه قال لعثمان رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، أدرك الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. صدق الله مولانا العظيم وبلغناه رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، قرآن مجید کی چند آیتیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بخاری شریف سے، اور ایک رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے اور پھر میں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما لے. موضوع ہمارا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت. آپ کے علم میں ہے کہ میں روزمرہ کے جو موضوعات ہوتے ہیں اس پر بات نہیں کرتا ہوں. جیسے اخبار کے لکھاری ہوتے ہیں، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی دھماکہ ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی تو قلم لکھتے ہوتے ہیں. ہمارا ایک مستقل مضمون چل رہا ہے. البتہ رمضان شریف میں رمضان کے مسائل و فضائل، اور پھر بقرہ عید سے ایک جمعہ پہلے وہ قربانی کے مسائل و فضائل پر بات ہوتی اور بس. باقی نہ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت الگ سے بیان ہوتی ہے، نہ محرم الحرام میں سیرت فاروق اور سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما الگ سے بیان. ایسا نہیں ہوتا، مستقل چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن آج عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع کے ساتھ ساتھ ایک ضمنی مسئلہ ہے، اس سے متعلق بھی تھوڑی سی بات ہوگی. وہ ظاہراً ضمنی ہے لیکن حقیقت میں بہت اہم ہے، اور وہ ہے ہماری حکومت کا ایک پاس کیا ہوا قانون وقف ایکٹ کہلاتا ہے. اس سے متعلق بہت سے ہمارے بھائی اس کو جانتے نہیں ہیں اور واقف نہیں ہیں، اور تو جو حضرات حکومت کے فیور میں ہوتے ہیں وہ ان کی ہر بات کی تائید کرتے ہیں، اور جو اس کے مخالف ہوتے ہیں اس کی ہر بات کی جو نفی کرتے ہیں. ہمارا اصول ایسا نہیں ہے، قرآن کا اصول ایسا نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا،
کسی قوم سے تمہاری دوستی ہے، محبت ہے، تعلق ہے یا دشمنی ہے تو اس سے انصاف کا ترازو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، ایسا نہیں ہے۔ اچھی بات کوئی بھی کہہ دے، حکیم لقمان کا مقولہ نقل کرتے ہیں کہ اچھی بات، نصیحت کی بات اگر گدھے کے اوپر بھی لکھی ہوئی تو اس سے بھی حاصل کرنی چاہیے۔ تو جو باتیں حکومت کی اچھی ہوتی ہیں ان کی تائید کرنی چاہیے، اور جو باتیں غلط ہوں، چاہے والد صاحب کی ہوں، چاہے بیٹے کی ہوں، چاہے کسی کی بھی ہوں، وہ غلط ہونی چاہیے۔ تو ہمیں معیار قرآن و سنت بنانا چاہیے۔ دارالفتہ میں بیٹھنے والے حضرات وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ فتویٰ باپ کے خلاف جاتا ہے، جانے دو۔ فتویٰ اپنی قوم کے خلاف جاتا ہے، جانے دو۔ ایسا نہیں ہوتا، پھر وہ بال کی کھال اتارتے ہیں۔ تو اس سے متعلق وقت ایک کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس سے ہمارے اس شریعت کے کسی اصول کے متصادم ہے یا نہیں ہے، اور پھر ہمارے معاشرتی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، تھوڑی سی تفصیل میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب سے متعلق ایک دو باتیں۔ عبد الرحمن بن مہدی بہت بڑے تابعین میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، آپ کے فضائل میں سے چن کر اگر دو اختیار کیے جائیں سب سے اعلیٰ، بس آپ کے کارنامے، تو میں دو چیزوں کا تذکرہ کروں۔ ایک آپ کا صبر، اور ایک آپ کا قرآن مجید کا ناشر ہونا، قرآن مجید کا جامع ہونا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل نے اس بنیاد پر کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے تو وہ اس کے خلاف ہو گیا، اس کے در پہ ہو گیا، جان کے در پہ ہو گیا، میں تجھے قتل کروں گا۔ آگے سے بھائی کیا کہتا ہے، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لیقتلک، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں، میں آپ کو قتل نہیں کروں۔ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے بعد اگر یہی ایسا ہی اگر نظر آتا ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حکومت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک صحابہ کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ادھر شام سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ہم تیار ہیں جان کی بازی لگانے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، اگر یہ مجھے قتل کرے یہ مجھے منظور ہے، لیکن میں انہیں قتل نہیں کروں، میں اپنی وجہ سے کسی کا خون نہیں بہاؤں گا، نہیں۔ تو یہ آپ کی خصوصی ایک شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ باوجود سب کچھ ہونے کے، باوجود اختیارات ہونے کے، لیکن نہیں، مجھے قتل ہونا قبول ہے، لیکن مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میں فوج کشی کروں، میں اپنی وجہ سے کسی کے جو ہے وہ خون بہاؤں، نہیں، یہ ایک منظور نہیں ہے۔ ایک یہ، دوسرا جامع قرآن ہونا، شارح قرآن ہونا۔ اس سے متعلق ذرا مختصراً یہ کہ بخاری شریف کی روایت ہے، انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 لغات پر نازل ہو گیا۔ اور تفسیر اس کی یہ ہے، جیسے ہمارے ہاں پشتو ایک زبان ہے، پشاور کی پشتو اور ہے، آگے بنو والوں کی پشتو اور ہے، اور میران شاہ چلے جائیں ان کی اور ہے، کوئٹے والوں کی اور افغانستان والوں کی اور۔ اتنا زیادہ تفاوت ہے کہ باوجود یہ کہ یہ بھی پشتو یہ بھی پشتو، وہ ایک دوسرے کے الفاظ اور معنی سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہی حال پنجاب کا ہے، سیالکوٹ ہو تو ان کی زبان الگ ہے، فیصل آباد والوں کی، لاہور والوں کی، گجرات والوں کی پنجابی، لیکن جو ہے وہ لغات، لہجے الگ الگ۔ قریش کی لغت عربی، قبیلہ حذیل کی لغت عربی، قبیلہ ثقیف لغت عربی، مکے والوں بھی عربی بولتے ہیں، مدینے والے بھی عربی بولتے ہیں، طائف والے بھی عربی بولتے ہیں۔
جب قرآن نازل ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے، تو قریش کی لغت پر نازل ہوا، اسی طریقے سے ہی پڑھنا ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب ایک آدمی اپنی لغت میں جو باتیں کرتا ہے، جیسے آج کل میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں، اللہ کا شکر ہے ہم لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی اللہ کا شکر ہے آتا ہے، حدیث شریف کا ترجمہ بھی آتا ہے، فقہ کا ترجمہ بھی آتا ہے، جو کتابیں ہیں۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو آج کل جو عربی بولی جاتی ہے اس میں سے اکثریت ہم نہیں سمجھتے، نہ وہ ہماری والی عربی زبان سمجھتے ہیں۔ آپ اگر حرم شریف گئے ہیں تو مصر کے لوگ جب عربی زبان پڑھتے ہیں، مصر کے لوگ، وہ جو ہے وہ قاف کو گاف پڑھتے ہیں، قاف کو جو ہے وہ گاف پڑھتے ہوتے، کچھ اور پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے لغات میں اختلاف۔ تو جب قریش کی لغت میں قرآن نازل ہوا تو دوسری لغات والوں کے لیے مشکل ہوا پڑھنا، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے درخواست انہون علی امتی، اللہ سے درخواست کر لیں میری امت پر نرمی کا معاملہ فرمائیں کہ انہیں اپنی زبان میں، اپنے لہجے میں ادا کرنے کی اجازت دے دو۔ جبریل کی طرف سے اجازت آ گئی، اللہ کی طرف سے، کہ ایک کی بجائے دو کر دی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اضافہ اور اضافہ اور اضافہ اللہ سے مانگتے رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ 7 لہجے جو اس وقت مشہور تھے لغات، کہ وہ ہر آدمی اپنے لہجے میں بات کر سکتا ہے، قرآن یاد کر سکتا ہے، ہر آدمی۔ اب وہ قبیلہ حذیل والا مثلا، ہم لوگ حتی پڑھتے ہیں، حتی حین، وہ ہا کو عین پڑھتے تھے، عطا عین پڑھتے تھے، ہا کو عین پڑھتے تھے۔ تو اجازت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی، اللہ کی طرف سے تھی، لہذا پڑھتے تھے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جب اسلام کا پھیلاؤ ہوا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک آدھ واقعہ ایسا ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو سنا وہ قرآن اور انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ فاروق تو فاروق تھے، آپ کہلے میں فوراً پکڑ لیے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، قرآن اس طرح تو نہیں ہے۔ اس نے کہا نا، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھایا ہے۔ فوراً لے کر آ گئے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ یہ قرآن غلط پڑھتا ہے، آپ ہمیں عمر چھوڑ دو اس کو۔ اچھا پڑھ، اس نے حکم دیا پڑھ لو۔ اس نے پڑھا، مدینے والوں کی لغت اور تھی، مکے والوں کی اور تھی، اس نے پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح پڑھ رہے ہیں۔ اب تو فاروق کے قدموں سے زمین نکل گئی، یہ صحیح پڑھ رہے ہیں تو پھر میں غلط۔ اچھا آپ پڑھیں، آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ فاروق نے پڑھی تو قریش کی لغت پر، اور میں یہ بیٹھی، اس طریقے سے پڑھنا بھی ٹھیک، اس طریقے سے پڑھنا بھی ٹھیک۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وحی کی زبان میں اجازت تھی، ہر آدمی اپنے لہجے میں کر سکتا، بات کر سکتا ہے، قرآن یاد کر سکتا ہے۔ قرآن کے انداز ہم آخر میں پڑھتے کل اہن المنفوش، کل وتکون الجبال کل اہن المنفوش۔ اہن کہتے ہیں اور عربی زبان میں اس روئی کو، اب روئی کے لیے اہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک لغت میں، قریش کی لغت میں، وہ دوسری لغت میں اہن کی بجائے قطن کا لفظ استعمال ہوتا تھا، قطن، بڑا قاف طا اور نون، لہذا انہیں اختیار تھی وہ کل اہن المنفوش کی بجائے کل قطن المنفوش پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے اجازت تھی، لیکن اسلام پھیل گیا، عرب سے عجم میں آ گیا۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ہے۔ آپ کہہ لیں میں فوج میں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے، جیسے آج بھی ایک یونٹ میں، ایک بٹالین میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی لڑائی میں وہاں فوج مختلف، کچھ حضرات وہ تھے جو عراق وہاں رہنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قرات کے مطابق قرآن پڑھتے تھے۔ کچھ شام کے فوجی وہاں کے آئے ہوئے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات انہوں نے ان سے سیکھی تھی، اس طرح پڑھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اس طرح پڑھتے ہیں، وہ اس طرح پڑھتے ہیں، تو وہ تو صحابی تھے نہیں، انہوں نے حضور سے تو سیکھا نہیں، تو تابعین تھا، تابعین کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے۔ تو آپس میں اختلاف، یہاں تک لفظ آیا ہے بعضوں نے حتی کفر بعضهم بعضا، بعضوں نے کہا اس طرح پڑھنا تو کفر ہے، تم قرآن غلط پڑھتے ہو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ہیں، آپ کو پتہ چلا میری فوج میں آپس میں یہ افراتفری پھیل گئی ہے، فوراً پہنچ گئے
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ادرک یا امیر المؤمنین هذه الامہ، امیر المؤمنین امت کی خبر لے، امت کی خبر لے، قبل ان یختلفوا فی الکتاب اختلاف الیہود والنصارى، جیسے یہود و نصارہ کا اختلاف ہوا، آج آپس میں اس پر اتفاق نہیں کہ تورات کس زبان میں نازل ہو گئی، انجیل کس زبان میں نازل ہو، اس میں بھی اتفاق نہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے معاملے میں بھی یہ ہو جائے۔ آپ نے پھر صحابہ کرام کی شورا بٹھائی اور پھر جتنے اور لغات والے تھے سب کو ختم کر کے، لمبا ہے مختصراً کہہ رہا ہوں کہ قریش کی لغت پر قرآن کو جمع کیا۔ جو نسخہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا تھا، آپ کے بعد فاروق اعظم کے پاس، اور ان کے بعد آپ کی بیٹی حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کمیٹی کے حوالے کے یہ قرآن اس کے مطابق لکھو، جہاں تمہارا اختلاف ہو جائے تو قریش والی لغت پر لکھنا ہے، اور قریش والی لغت پر قرآن لکھ کر بخاری شریف کی روایت ہے مختلف نسخے بنائے اور پھر آفاق عالم کی طرف پھیلا دیے، اور اب اعلان کیا گیا آئندہ اسی نسخے کے مطابق قرات ہوگی، اس کے علاوہ دوسرے سارے کے سارے ختم گئے۔ تو عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے اگر دیکھا جائے تو سب سے اعلیٰ کارنامہ یہ ہے آپ ناشر قرآن ہے، پوری امت کو ایک لہجے میں جمع فرمایا۔ ورنہ تو پتہ ہے آپ آج کل ہمارے قاری صاحبان دیکھو جو آج کل پڑھتے ہیں والشمس وضحاها اور کبھی والشمس وضحاها، یہ وہ والے نہیں ہیں، وہ والے اختلاف نہیں ہیں، وہ اختلافات تھے لغات کے اعتبار سے، وہ ختم ہو گئے، اب وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، ختم کر دیے گئے۔ یہ والی قراءت ہے۔ تو اگر اس طرح کا قراءت دیہات میں پڑھا جائے والشمس وضحاها کو کوئی والشمس وضحاها وضحیہ پڑھے گا تو وہ لوگ قتل کریں گے، تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ صحابہ کرام خلفائے راشدین میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع قرآن کے بعد اس سے بڑا کارنامہ صحابہ کرام میں کسی اور نے نہیں انجام دیا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کا بیان تھا۔ اب میں ذرا آتا ہوں اس ایکٹ کی طرف، یہ وقت ایکٹ کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ 1857 میں، اس سے پہلے تقریباً 100 سال تک ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں رہی، اور جب 1857 کی جنگ ہوئی اس میں مسلمان شہید ہو گئے اور ظاہری طور پر نقصان ہو گیا اور شکست ہو گئی، اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی بھی ختم ہو گئی۔ 1860 میں انگریز نے آ کر باقاعدہ بر صغیر پر حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس زمانے میں بھی جیسے آج کل کچھ ہمارے دینی طبقے سے متعلق اور کچھ جو ہے وہ دوسرے باہر والے لوگوں سے متعلق کہ وہ ان کے ساتھ دینے والے ہیں، تو اس وقت بھی انگریز حکومت کے ساتھ دینے والے کچھ مسلمان تھے مسلمان۔ تو انہوں نے آ کر اس سے پہلے مدارس کے لیے، مسجدوں کے لیے بڑی بڑی جاگیریں ہوتی تھی۔ یہ مسجد ہے مدنی مسجد، اور ساتھ جو ہے یہ MCC ہے، اس پر وقف ہے، اس کے جتنے آمدن ہوگی یہاں خرچ ہو، اس طرح کی بڑی بڑی جاگیریں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے آ کر یہ قانون پیش کیا کہ سارے کے سارے قانون ختم، وقف جتنی جاگیریں ہیں سب کی سب حکومت نے اپنی تحویل میں لے لی۔ تو اس وقت جو مسلمان انگریز کے ساتھ تھے ان میں سے ایک سر سید احمد خان، وہ بھی انگریز کے ساتھ تھے، تو لیکن تھے مسلمان، اندر سے ان کی اسلام، ان کا مسلمان جو والا اندر والا جاگا۔ انہوں نے انگریز سے یہ بات منظور کروائی، دو باتیں، ایک یہ کہ ہمارا مسلمانوں کا جو نکاح طلاق وراثت کا قانون ہے اس کو تم نہیں چھیڑو، ٹھیک ہے ہم نے آپ کو سپورٹ کیا یہاں بر صغیر میں، لیکن ایک یہ نکاح طلاق وراثت اس کو آپ نہیں چھیڑیں گے، مسلمان اپنے شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، ایک ہو گیا۔ دوسرا، مسجدیں اللہ کی مملوک ہوتی ہیں، کسی کی مملوک نہیں ہوتی، مسجد اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ مشہور ہے ہارون الرشید نے قسم کھا لی اپنی بیوی زبیدہ پر غلطی سے، آج اگر تو میری حکومت سے باہر نہیں گئی تو یہ 3 طلاق۔ اب وہ شام تک نہ جائے تو 3 طلاقیں ہیں، کیا کرے؟ جس مولوی سے پوچھا کہا مغرب ہوتے بھی طلاق ہو جائے گی۔ امام صاحب کے ایک شاگرد سے پوچھا کہ تو کو فرمایا کہ کوئی بات نہیں، زبیدہ کو آج مسجد میں بھیج دیں، ایک رات مسجد میں گزار دے گی،
مسجد کسی کی مملوک نہیں ہوتی. مشرق مغرب شمال جنوب کا مالک ہے ہارون الرشید. ہماری مسجد تیرے باپ کی جگیر نہیں, کسی کی نہیں, اللہ کی ہے. تو مسجد کسی کی نہیں ہوتی. لہذا اگر یہ مسجد چلی گئی تو گویا کہ تمہاری حکومت سے باہر چلی گئی. تو سر سید احمد خان نے یہ منظور کروایا کہ مسجدیں مدارس جو ہیں یہ وقف ان کا قانون برقرار رہے گا. جو املاک دوسری تھیں وہ تو اپنے قبضے میں لے لی. تو یہ دو کام کیے سر سید احمد خان جو ان کے بڑے تھے اور بہت سے جو مسلمان تھے جو انگریز کا ساتھ دیتے تھے. یہ اس وقت سے اب تک چل رہا تھا انگریز نے کہ یہ نکاح طلاق وراثت والا, ایسے جو مسجد مدرسہ جو وقف کا ہے وہ وقف ہی رہے گا. وقف کے بارے میں تمام علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے, وقف کی چیز کو نہ خریدا جا سکتا ہے, نہ بیچا جا سکتا ہے, نہ ہبہ کیا جا سکتا. مسجد ایک دفعہ مسجد بن گئی, یہ مسجد یہاں پتہ نہیں 1 کنال میں ہے یا 1.5 کنال میں ہے. اب کوئی آدمی کہتے ہیں یہ باہر فرنٹ پر ہے, یہاں کی بجائے اس مسجد کو اٹھا کر پیچھے لے کے جاتے ہیں, 15 کنال مسجد, 100 کنال اتنی زمین دے دیں گے, لہذا یہ مسجد یہ ختم کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. مسجد ایک دفعہ بن گئی وہ تا قیامت تحت سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک مسجد رہتی, وہ کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں ہوتی. تو یہ جو وقف کا قانون بنایا, اس کا قانون کا عنوان ہی یہی ہے کہ 1860 کے قانون میں وقف کے قانون میں تبدیلی, یہ عنوان ہے. اور اس میں یہ کہا گیا آج تک جتنے مدرسے جتنے مسجدیں اس قانون کے تحت پہلے سے رجسٹرڈ ہے وہ ساری رجسٹریشن کل عدم, یہ کل عدم ہو چکی ہے. مدنی مسجد ہماری ایسے دارالقرآن رحیمیہ 7 مدرسہ یہ اس کل عدم ہو چکے, یہ قانون پاس ہو گیا. اور آئندہ یہ ہوگا آئندہ کہ حکومت کی طرف سے ایک ناظم مقرر کیا جائے گا, جتنے اوقاف ہیں سارے کے سارے DC کے ماتحت ہوں گے, اور ایک ناظم مقرر کیا جائے گا. وہ ناظم کی مرضی ہوگی وہاں کسی کو رکھنا ہے یا کسی کو نکالنا ہے, اور وہ سارے اس کے اختیار میں ہو. اور DC صاحب نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا, اور یہ سارا کا سارا اوپر لکھا ہوا ہے, FATF جو ہمارے یہودی بھائیوں کا ہے ان کی طرف سے یہ منظور کیا گیا, ان کے کہنے پر کہا گیا ہے. لہذا اگر ان کی طرف سے کوئی شکایت آ گئی, کوئی یہاں ہمارے دارالقرآن رحیمیہ کا کوئی طالب علم خدا نخواستہ آج سے 10 سال 15 سال کہیں پڑا ہوا ہے اور کہیں جا کر دہشت گردی میں ملوث ہو گیا, کسی میں قتل و غارت میں, اچھا یہ تو دارالقرآن رحیمیہ کا پڑا ہوا تھا, یہاں کا پیسہ جو ہے وہ دہشت گردوں میں استعمال ہوتا ہے, لہذا اس کو بلیک لسٹ کر دو, اس کو ختم کر. اب جو ہے وہ باقاعدہ وہ اختیارات استعمال کرے گا, DC کی مرضی ہو, جو چاہے کرے. مدرسہ ختم کر کے اس کو شادی حال بنا دے, بنائے گا نہیں بنائے گا یہ الگ ہے, لیکن قانون یہ پاس ہو چکا ہے, ہو نہیں رہا, ہو چکا ہے کہ وہ اس کے اختیار میں جو چاہے کرے گا. اور اس DC صاحب کے فرمان کو نہ سول جج میں, نہ ہائی کورٹ میں, نہ سپریم کورٹ میں, نہ عدالت فوجی والے میں, غیر میں, کہیں پر بھی اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جائے گا. اچھا جی اگر کوئی آدمی اس مسجد کو رجسٹریٹ نہیں کرواتا, ہم آپ کا ساتھ رجسٹریشن کراتے ہی نہیں ہے, تو 90 دن آپ کو مہلت ہے. 90 دن کے مہلت کے بعد اگر آپ کی مدرسہ آپ کی مسجد رجسٹریشن نہیں ہوگی تو ڈیلی کی بنیاد پر روزانہ 50,000 روپے مدنی مسجد پر جرمانہ لے گا. روزانہ 50,000 روپے جرمانہ مدنی مسجد. 3 مہینے یا 4 مہینے غالباً 4 مہینے یوں چلیں گے. 4 مہینوں کے بعد روزانہ 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. روزانہ 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. یعنی اگر آپ رجسٹریشن کراتے ہیں تب تو آپ کے اختیار سے نکل گیا. اب وہ ناظم صاحب جو ہوں گے اس کی مرضی ہے, باہر والے ریڈی چلانے والے اس سے کہتے ہیں آج جمعہ آپ پڑھا دیں, تو یہاں نہ آپ کی کوئی چلے گی نہ ہمارے صدر صاحب کی چلے گی, وہ آ کے پڑھا لیں گے جس طرح چاہیں گے. آپ کے اختیارات ختم قانون کے مطابق یہ ہو چکے ہیں. جب یہ پتہ چلا تو جتنی تنظیمات ہیں, چاہے وہ سنی ہیں, شیعہ ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, مقلد ہیں, غیر مقلد, سارے مل کر جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کی. کہا یہ تو قانون شرعاً بھی خلاف ہے, کسی مسلک کسی مذہب میں جائز نہیں ہے, شرعاً خلاف ہے. اور پھر اقوام متحدہ کا جو شہری بنیادی حق ہے اس کے خلاف ہے. تو اس کو 5 رکنی کمیٹی تھی, انہوں نے تسلیم کیا, ٹھیک اچھا تم مطالبات اس کی ترمیم کر لو.
شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جو شریعت کے جج بھی رہے ہیں، انہوں نے صرف 3 دن کے اندر نیا مسودہ بنا کر پیش کر دیا۔ وہ پیش کرنے کے بعد مہینے گزر گئے ہیں، وہ چلو دیکھ لیتے ہیں، چلو کمیٹی بناتے ہیں، کرتے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس بنیاد پر کہ ابھی 1 جولائی کو پورے پنجاب کا یہاں لیاقت باغ میں تمام مسلمانوں کا، مولویوں کا نہیں، تمام مسلمانوں کا اجتماع رکھا گیا ہے کہ بھئی اس وقف جو ہمیں اختیارات انگریز کافر نے دیے تھے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہم سے چھین لیں۔ مشہور ہے کہ بادشاہ سلامت نے یعنی صدر صاحب ہمارے جو ہے وہ شیر نے جنگل کے اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اختیارات دے دیے اور اپنے ماتحت سے کہا کہ ان کو مار کر رکھا، اپنے ماتحت رکھو۔ تو بندر کے ماتحت خرگوش بھی تھا، خرگوش کو مارنے کے لیے بندر نے تھپڑ لگایا تو خرگوش نے کہا کیوں مارا؟ کہا ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ تو اس نے کہا میرے کان بڑے ہیں اور وہ ٹوپی آتی نہیں ہے۔ دوسرے دن میں آیا پھر تھپڑ مارا، کیوں؟ کہا ٹوپی کیوں نہیں؟ میں نے کل بتایا تھا۔ جب مسلسل مارنے لگا تو خرگوش نے شیر صاحب کو شکایت لکھ دی کہ تو خواہ مخواہ کا مارتا ہے۔ دونوں کو بلایا، خرگوش نے شیر نے خرگوش کو بھی بلایا، بندر کو بھی، کیوں اس طریقے سے؟ اس نے کہا تھا آپ نے جو کہا تو شیر نے کہا کہ بیوقوف اس طرح تھوڑی مارتے ہوتے ہیں، کوئی بہانہ بنانا پڑتا ہے کچھ۔ آپ اس کو کہہ دیں کہ جا کر وہ چھولے لے کر آ جائیں، سموسے لے کر آ جائیں۔ جب سموسے لے کر آ جائے گا تو اچھا آپ نے وہ والی چٹنی کیوں نہیں لی تھی؟ میں تو میٹھی والی چٹنی کا کہہ رہا تھا۔ کوئی بہانہ بناتے ہیں۔ یہ خرگوش نے کہیں پیچھے سے سن لیا تھا۔ اگلے دن بندر نے اس کو بھیج دیا جا کر لے کر آؤ۔ وہ جا کر سموسے بھی لے کر آیا، چٹنی میٹھی والی بھی لے کر آئے اور وہ دوسری والی بھی لے کر آیا۔ بندر نے کہا کہ وہ سموسے کہاں؟ کہ حضرت لے کر آیا ہوں، چٹنی دونوں لے کر آیا ہوں۔ اس نے تھپڑ مارا، ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ تو بابا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ تو جو انگریز نے ہمیں اختیارات دیے تھے کافر نے، تو ہمارے بوڑھے بوڑھے جانتے ہیں کہ باوجود یہ کہ اس کا انصاف کا طریقہ جیسا غلط تھا لیکن بہرحال ان کے ہاں کچھ نہ کچھ اصول تھے اور ہمارے یہ گورے انگریزوں کے ہاں کچھ بھی اصول نہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ پورے پنجاب کے مسلمان دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، مقلد نہیں، غیر مقلد نہیں، پی ٹی آئی نہیں، مسلم لیگ نہیں، جمعیت نہیں، فلاں نہیں، تمام مسلمانوں کا متفق ہے۔ مسجد یہاں دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ مسلم لیگ کے بھی بیٹھے ہیں، تحریک انصاف کے بیٹھے ہیں، سب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مسجد میری نہیں ہے، آپ کی نہیں، یہ اللہ کی ہے۔ مسجدیں بچاؤ، یہ اس قانون، مسجدیں بچاؤ، اپنا مذہب بچاؤ۔ اس کے لیے 1 جولائی کو تمام کے تمام مسلمانوں کا اجتماع ہے لیاقت باغ میں عصر کے بعد، جمعرات کو عصر کے بعد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مسجدیں بچانے کے لیے وہاں پہنچ جائیں۔ میں نے عرض کیا یہ قانون بن چکا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں ابھی وہ نیچے والوں نے عمل درآمد نہیں کیا۔ پنجاب کے چھوٹے چھوٹے مدارس دیہات میں وہاں یہ فارم پہنچ چکا ہے کہ آپ اپنی مسجد کو دوبارہ رجسٹرڈ کروائیں، مدرسے رجسٹرڈ کروائیں، نہیں کرائیں گے تو ہم یوں کریں گے۔ تو یہاں ہمارے ہاں الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کمیٹی والے بھی اللہ کا شکر ہے سینہ تان کے کھڑے ہیں، تو ان کو طاقت کا اندازہ ہے۔ تو شہروں میں اتنے تنگ نہیں کیا فی الحال، لیکن دیہاتوں میں یہ کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ مسجدیں بچانے کے لیے، مدرسے بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنا دین بچانے کے لیے، مذہب بچانے کے لیے، اگر مسجدیں یوں نہیں رہیں، حکومت کے ہاں چلے جائے تو پھر حکومت کے سرکاری اسکولوں کا جو حال ہے، سرکاری جو چیزوں کا حال ہے وہی اس کا بھی ہوگا۔ اسکولوں کے اندر بینچیں باندھی جاتی ہیں، اس کو کچھ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو پہلے اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، اور جن لوگوں نے آپ میں سے ووٹ دے کر ان کو حکمران بنایا ہے اللہ تمہیں بھی سمجھ نصیب فرمائے، کیسوں کو آپ نے سر پر چڑھا دیے ہیں۔ تو اس کے لیے توبہ استغفار کے طور پر کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے کہ ان کو گوروں کو کہ ہم اپنے سر پر مسلط کیا ہے، اس کے بطور کفارے کے لیے درخواست ہے کہ اپنے جان اپنے جو لے کر حاضر ہو جائیں، اور جہاں آپ ہیں جس محکمے میں ہیں وہاں آواز بلند کر لیں، خود اس قانون کو پڑھ بھی لیں کم از کم یہ قانون ہے کیا۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔